سب سے پہلے تو ایک دو غلط فہمیاں ہیں، اس کو درست کر لینا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا کچھ ایک پروفائل بن رہا ہے میرا کہ جیسے میں کوئی ماہر منٹو ہوں، اس میں کوئی انکساریت میں کوئی ماہر منٹو وغیرہ نہیں ہوں، ایک طالب علم کی طریقے سے منٹو کو پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور تھوڑی ایمانداری سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کتنا ظاہر کر پاتا ہوں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں جو منٹو پہ کام کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ منٹو کو اکثر یہ کہا گیا کہ وہ فحش نگار ہے، اس کے پاس 8-10 کہانی کھول دو، ٹھنڈا گوشت اور یہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ منٹو نے 262 کہانیاں لکھی ہیں ٹوٹل، اور اس میں سے تقریباً 75-80% کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل پریم چند جتنی صاف ستھری کہانیاں ہیں۔ تو ایک ایسا منٹو جو منٹو مت بنائی گئی تھی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان منٹو مت کو توڑوں۔ ایک بات اور تھی کہ جب 1954 میں جب منٹو کافی اپنے زندگی کے بہت بلیک پیچ سے گزر رہا تھا، بہت برے دنوں سے گزر رہا تھا، اور شراب کی ایک بوتل کے لیے وہ افسانے اس کو لکھنے پہ مجبور ہو رہا تھا، اس وقت منٹو نے انکل سیم کے نام سے 9 خط لکھے تھے۔ امریکہ کے صدر کے نام پہ منٹو نے 9 خط لکھے تھے۔ تو میں نے جو چیز ان خطوط میں پڑھی تھی اس حوالے سے میں نے کچھ چیز لکھی ہے، میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مضمون اگر طویل ہونے لگے تو یا آپ بور ہونے لگے تو آپ پلیز اشارہ کر دیں، میں مضمون کو وہیں روک لوں گا۔ میں نے یہ کیا ہے کہ چچا سام کے اسلوب میں کی ایک بہت ہی پھوڑ اور بھدی نقل کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور منٹو 1948 میں وہاں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان کی اور پاکستان کی کیا حالت ہوئی ہے اس حوالے سے میں نے منٹو کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ پاکستانی چچا منٹو کے نام ہندوستانی بھتیجے کا ایک خط۔ پاکستانی چچا منٹو صاحب، السلام علیکم۔ مجھے یقین ہے پاکستانی کہہ کر مخاطب کرنے پر آپ قطعاً حیران نہیں ہوں گے، لیکن مشرف عالم ذوقی جیسے لوگ یہاں البتہ پریشان ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کے فتح محمد ملک اور ان کے ہندوستانی ایڈیشن ریوتی سرن شرما خوشی سے بغلے بجانے لگیں کہ آپ کو پاکستانی بنانے اور ثابت کرنے پر ہر دو حضرات مصر رہتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، آپ کی قومیت کو لے کر سرحد کے دونوں طرف ایسی چورنگی بحثیں جاری ہیں کہ دم بولا گیا ہے۔ میں آپ کو پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود آپ نے بھی اپنے آپ کو متعدد بار پاکستانی کہہ کر ٹیگ کیا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ جیسے افسانہ نویس کو ہندوستانی یا پاکستانی کہنا کہاں تک درست ہے۔ خیر، اس قصے کو چھوڑیے۔ مملکت خداداد میں جب تک آپ رہے خود کو پاکستان کا بڑا افسانہ نگار سمجھتے رہے، اور حکومت پاکستان آپ کو پاکستان کا اتنا ہی بڑا فحش نگار۔ خدا آپ کی تربت کو ٹھنڈی رکھے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اب آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن آج آپ بر صغیر کے ہی نہیں دنیا کے بڑے افسانہ نگار جانے اور مانے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اب آپ کو فحش نگار نہیں سمجھتی۔ قبلہ ذرا سوچئے، اگر فحش نگار سمجھتی تو ستارے پاکستان جیسا باوقار اعزاز سے آپ کو کیوں کر نوازتی؟ چچا جان، مجھے پتا ہے کہ سب سے بڑا یہ حکومتی اعزاز پا کر آپ قطعاً خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اور کیوں ہوں؟ جب تک آپ بقید حیات رہے حکومت نے کبھی آپ کو کسی اعزاز یا انعام سے سرفراز کیا اور نہ ہی کوئی مالی امداد یا وظیفہ عنایت کیا۔ کتنا جی چاہتا تھا آپ کا کہ آپ کی جبلی منائی جائے، اور اس کے لیے چچا سام سے کتنے چونچلے بگارے آپ نے سفارش کروائی، لیکن انعام و اکرام اور وظیفے سب آپ کے لیے دور کے جلوے ہی رہے۔ یہ سب سچ، لیکن چچا جان، اس کے ساتھ یہ بھی تو سچ ہے کہ آپ کو یہ اعزاز دے کر حکومت پاکستان نے ثابت کر ہی دیا کہ فنکاروں کی قدردانی سے وہ غافل نہیں۔ اب وہ بھی کیا کرے؟ ایک تو آپ نے مرنے میں اتنی جلدی مچائی، دوسرے کہ جو آپ سے زیادہ حقدار تھے ان کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ آپ کی باری اس وقت آئی جب آپ کو مرے لگ بھگ 60 سال پورے ہو چکے تھے۔ خیر، ان
60 سالوں پر لعنت بھیجیے اور یہ سوچ کر خوش ہوئیے کہ آخر آپ کے کفن پر ٹانکے گئے ستارے پاکستان نے ثابت ہی کر دیا کہ اوپر والے کی طرح پاکستان میں بھی دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ دیر ہی تو سب سے بڑی اندھیر ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں چچا جان، جب اس اعزاز کی خبر آپ نے سنی تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ کیا خوشی سے آپ کی بانچیں کھل گئی تھی، یا پھر درد کے کسی گہرے کنویں میں دبی ہوئی کوئی مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر ابھر آئی، یا پھر یہ سنتے ہی کوئی پنجابی برانڈ گالی آپ کے پیٹ کے اندر سے اٹھی اور زبان کی نوک پر آ کر رک گئی تھی؟ اگر رکی تھی تو کیوں؟ کیا پنجابی گالیاں دینے کی اجازت جنت میں نہیں ہے؟ چچا جان، اس حقیقت سے تو آپ کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ گزشتہ دہائیوں میں آپ کی TRP کا گراف ہمارے ملک کی مہنگائی اور کرپشن کی تیزی سے بڑھا اور چڑھا ہے۔ جہاں دیکھو آپ کی تحریروں کا چرچا ہو رہا ہے، اور جہاں نہیں دیکھو وہاں بھی آپ کے نام کا ہی بینڈ باجا بج رہا ہے۔ آخر 42 سال 8 ماہ 4 دن کی زندگی میں آپ نے ایسا کیا لکھ دیا کہ گزشتہ 60-70 سال سے آپ کی لکھی ہوئی لکیروں کو ہی لوگ پیٹ رہے ہیں؟ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ آپ جیسا لکھنے والا ان کی زبان میں کیوں پیدا ہو گیا، تو کوئی اس لیے کہ منٹو ان کے یہاں کیوں نہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا منٹو نہیں ملا، نہ ہمیں نہ انہیں۔ اس نہ ملنے پر بھی مجھے نہ حیرت ہے نہ ہی افسوس۔ میں سمجھتا ہوں اور سمجھ کر چلا ہوں کہ اب آپ نے اب تک اپنے افسانوں اور کرداروں سے جو تقدس توڑ وار کیے ہیں، اس کی چوٹوں سے ہمارا ادب اور عدالت دونوں بلبلا رہی ہیں، اور اب بھی ان چوٹوں کو سہلا رہی ہے۔ چنانچہ اوپر والا اب کوئی دوسرا منٹو دے کر ہمیں مزید آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہاں اس سوال کا پیدا ہونا لازمی ہے کہ آپ کی اس قبولیت اور مقبولیت کے پیچھے چچا جان کو اسٹنٹ تو نہیں؟ مجھے تو کبھی کبھی شک ہے۔ اپنے اس شک کے لیے مجھے معاف کریں۔ کہیں آپ نے چچا سام سے کہلوا کر کسی امریکی PR ایجنسی کو تو سیٹ نہیں کر لیا ہے؟ یقیناً کیا ہوگا۔ ایک عام اور غلط خیال آپ کے حامیوں اور حواریوں نے آپ کے تعلق سے لوگوں میں پھیلا رکھا ہے کہ یہ سارا کرشمہ فن افسانہ نگاری کے ان اسرار و رموز کا ہے جو آپ کے سینے میں موجود تھے۔ اصل میں وہ نہیں جانتے کہ یہ آپ کے فن کا کمال نہیں، چچا سام کی شخصیت کا جمال ہے۔ چچا منٹو، آپ نے چچا سام کے سامنے جو ایک زمانے میں خطوط بازیاں کی تھی، یہ اسی کا کمال ہے کہ آپ ان کے سر پر چڑھ بھی گئے اور دل میں اتر بھی گئے۔ بس یہ اسی چڑھنے اور اترنے کا جادو ہے کہ آپ کی بری کہانیوں کو بھی بڑی کہانیوں کا درجہ مل رہا ہے۔ پاکستان میں آپ کے وہ افسانے جو نصاب کی ڈیوڑی کے باہر کسی اچھوت کی طرح کھڑے تھے، اب نصاب میں داخل کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کا افسانہ نیا قانون پاکستان کی نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اپنے پسندیدہ اخلاقی اور معاشرتی معیاروں کے مطابق اسے فٹ کرنے کے لیے نصاب کمیٹی کے افسروں اور نیم افسروں نے افسانے میں کچھ کانٹ چھانٹ ضرور کی ہے، لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے چچا جان کہ گمراہی پھیلانے والی آپ کی تحریریں اب راستی اور سلامتی کی ترغیب دیں گی۔ یہی نہیں، اس کے بعد ہمارے گھروں کی نیک بیویاں جو آپ کے افسانوں سے کل تک پردہ کرتی تھیں، اب براہ راست روبرو ہو سکیں گی۔ گویا بہشتی زیور پڑھنے والی نیک پروینوں کے لیے آپ کے افسانے اب نامحرم نہیں رہیں گے، اور یوں آپ ان کے محبوب اور مقبول افسانہ نگار بن جائیں گے۔ ہے نا ایک ٹلہ بات؟ مجھے یاد ہے ایک امریکی ادیب اسکاٹن کولڈال کی فحاشی کے مقدمے سے بری ہو جانے کا اظہار آپ نے کس والہانہ شیفتگی کے ساتھ کیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جج نے جب اپنے فیصلے میں سچائی کو ادب کے لیے جائز قرار دیا، تب خوشی سے مغلوب ہو کر آپ نے تو خودکشی کا ارادہ تک ترک کر دیا تھا۔ اپنے افسانوں پر چلنے والے مقدموں کے باعث جس ذہنی اور روحانی اذیت سے آپ 2-4 بلکہ 4-8 ہوئے تھے، اس تناظر میں یہ رد عمل بالکل فطری تھا۔ لیکن چچا جان، یہاں جس حقیقت کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ دوسری ہے۔ میں اپنی بات اس خط سے شروع کرتا ہوں جس میں آپ نے امریکن عورتوں کی $1 ملین ٹانگوں کی تعریف کرنے کے بعد چچا سام کو مطلع کیا تھا کہ آپ کے یہاں یعنی پاکستان میں مرد صرف اپنی بیویوں کی ہی ننگی ٹانگیں دیکھتے ہیں۔ چچا جان، اس میں آپ یا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں۔
مجھے آپ سے شکایت ہے کہ جہاں عورتیں شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی ننگی ٹانگوں کی نمائش کرنا افورڈ نہیں کر سکتی، ایسے برقع بند سماج میں آپ نے اپنی تحریروں میں ان عورتوں کی فتنہ سامان ٹانگوں اور سینوں کی صفات کو ریشہ ریشہ کھول کر بیان کر دیا۔ چلیے صاحب، یہ عورتیں تھیں مردوں کی کھیتیاں، لیکن پاکستان تو مرد کی کھیتی نہیں، وہ تو چچا سام کی کھیتی ہے، اور اس وقت سے ہے جب سے اس نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، پوری طرح کھولی تھی۔ لیکن ادیب کے کردار اور سماجی ذمہ داری کے منصب کو نبھانے کی جوک میں آپ نے پاکستان کی ٹانگوں کو نہ صرف کھول کھول کر نمایاں کر دیا، بلکہ ان کے ڈراؤنے اور گھناؤنے پہلوؤں کو بھی کیسے مزے لے لے کر بیان کیے۔ کیا یہ ٹھیک بات تھی؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے نئے اور آنے والے ادب پر اس کیا اثر پڑے گا؟ تسلیم، اپنے ہم پیالہ اور ہم نوالا دوستوں فرشتوں کے مونڈن کی رسم آپ نے بڑے سلیقے سے ادا کی، لیکن پورے کے پورے ملک کو اپنے استورے کے نیچے لے آنا کسی بھی طریقے سے لائق تحسین بات نہیں۔ وہ ساری گندگی جنہیں موریوں سے باہر نکالا جاتا تھا، چچا جان، اسے آپ نے ادب کے صفحات پر پھیلا دیا۔ ادب کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ میں پریس انچارج چودھری محمد حسین جیسے نیک خیال بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کی روح آپ کے افسانے پڑھ کر کانپ اٹھتی تھی۔ میں مولانا عبد الماجد دریابادی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے آپ کے مرنے پر ہونے والے غم و سوگ کے اظہار پر تل ملا کر کہا تھا، ایک فحش نگار کے مرنے پر اتنا ماتم کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں کسی راجہ محمود آباد، ماہر القادری اور حکیم حیدر بخش کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ سبھی نیک طینت اور سکست طبیعت بزرگ مذہبی اخلاقیات کو ادب پر منطبق کرنے کے خواہاں اور کوشاں تھے۔ میں تو فیض احمد فیض کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک انہوں نے آپ کو فحش نگاروں کے ڈبے میں سوار نہیں کیا، لیکن زندگی کے مسائل کا تسلی بخش تجربہ بھی آپ کے افسانوں میں انہوں نے نہیں پایا۔ اپنی تمام تر ترقی پسندی اور روشن خیالی کے باوجود آپ کی بے باکی کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور تو اور بلراج ملرا کے بقول مشاعروں میں ابھی تو میں جوان ہوں لہک لہک کر پڑھنے والے حفیظ جالندھری تک کو آپ کے حوالے سے کہنا پڑا، وہ بے حجاب صحیح، میں بے حجاب نہیں۔ چلیے آپ کہیں گے تو حفیظ جالندھری کو بھی میں حجاب میں رکھتا ہوں، اور عزیز احمد، سردار جعفری، احتشام حسین، آل احمد سرور، خلیل الرحمن اعظمی، باقر مہدی، وزیر آغا جیسے ادیبوں اور ناقدوں کی بات کرتا ہوں۔ خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ تو ہمارے ادب میں لبرل ذہن کے بہترین نمائندہ ہیں۔ ان لوگوں نے تک آپ کو غلاظت نگار اور مریضانہ ذہنیت کا علمبردار کہا، اور الگ الگ موقعوں پر آپ کے قلم سے نکلنے والے افسانوں کو مخرب الاخلاق، فحش اور جنس زدہ گردانا۔ لیکن صاحب، داد دیجیے حکومت پاکستان کو، جس نے اس سب کے باوجود آپ کو نصاب میں شامل کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اگر افسانے میں کچھ کانٹ چھانٹ کی تو اس میں آخر مذائقہ کیا ہے؟ پاکستان میں کانٹ چھانٹ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود پاکستان ہے۔ یاد ہے آپ کے زمانے میں ہی راگ راگنیوں تک کو شرعی لباس پہنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہندی راگوں کو بدل کر فارسی جامع زیب تن کروائے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں ریڈیو پاکستان میں جب کوئی گائک ٹھمری میں بہانہ پکڑو کرشن مراری گانے لگا تو کچھ سرکاری افسروں کو اچانک احساس ہوا کہ مملکت خداداد میں کرشن مراری نہ قابل قبول ہے نہ قابل برداشت، اس لیے فوراً روک دیا گیا اور کرشن مراری کو کان پکڑ کر نکالا گیا اور آنن فانن اس کی جگہ عبد الباری کو رکھ دیا گیا۔ جن لوگوں نے کرشن مراری کو بہانہ پکڑو عبد الباری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، سنا ہے نصابی کمیٹی میں انہی کے جائز وارثوں کو حکومت نے نامزد کیا ہے۔ دیکھیے چچا جان، صاف اور سیدھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عبد الباری کو بہانی پکڑنی چاہیے تھی، اور دوسری یہ کہ تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی اتارنے کا کام آپ نے نہیں کیا، نہ صحیح اسے پہنانے کا کام تو کرنا چاہیے تھا، وہ بھی آپ سے نہیں ہوا۔ اخلاقی فرائض کو زک دینے اور تہذیب کو تاراج کرنے کا جو کام آپ زندگی بھر کرتے رہے، اس کا سد باب تو اب حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ اس کی وسیع القلبی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ کے افسانوں کو آبسینٹی کی چھتری سے نکالنے کے لیے وہ ان لوگوں کی خدمات حاصل کر رہی ہے جو اس فن میں یکتا ہیں، لیکن اس کے باوجود کراچی میں رہنے والے آپ کے ایک اور بھتیجے اجمل کمال حکومت پاکستان اور نصاب کمیٹی پر کافی ناراض اور نالاں ہیں۔ یہ تو چھلنی میں ڈال کر سوپ میں اڑانے والی بات ہوئی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، بلکہ جو چیز بھی بجانے لائق ملے اسے بجانا چاہیے کہ مذہبی مملکت کے باوجود حکومت سعادت حسن منٹو کو اپنا امتیاز مان رہی ہے۔ حکومت جسے آپ زندگی بھر حماقت کا دوسرا نام کہتے رہے، اسی نے حکمت سے کام لیا اور بعد از مرگ کوئی مقدمہ نہیں ٹھوک دیا۔
आप हुकूमत को नहीं जानते, वो चाहे तो अफसानों पर इतने मुकदमे ठोंक सकती है जितने आपने लिखे नहीं हैं। खैर मनाओ कि हुकूमत आपको मनाने के मूड में है और इसीलिए आपकी तहरीरों से गैर ज़रूरी, घटिया और फौश चीज़ों को काट छाँट और धो पोंछ कर निसाब पर चढ़ाने का फैसला कर रही है। मैं तो कहता हूं, अगर आपके अजमल कमाल जैसे नाम निहाद भतीजों ने गलत अफवाहें फैलाने, कमेटी वालों को बदजन करने की कोशिश नहीं की और उनका काम खुश असलूबी से उन्हें करने ना दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब अल्लामा इकबाल, जिन्हें आप अक्सर मरहूम इकबाल कहा करते थे, कि अशार की तरह आपके अफसानों से भी मुमलकत खुदादाद की सुबह और दोपहर और शामें गूंजा करेंगी। हर साल यौम मंटो उसी तमतराक से मनाया जाएगा और उठते बैठते आपके नाम की गर्दान होती रहेगी। पाकिस्तान की जिन शाहराओं पर टैंक और तोपों की छवि हैं, उनके रूबरू आपके मुजस्मे नस्ब किए जाएंगे। मुझे मालूम है ये सब देख कर भी आपका दिल मलूल होगा।